حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ دین اسلام بنیادی طور پر ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اس ضابطۂ حیات کے 2 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ہے مخلوق کا یا بندے کا تعلق اپنے خالق، مالک اور پروردگار کے ساتھ۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ طیبہ دل سے قبول کرنے کے بعد یہ 2 شعبے سامنے آتے ہیں۔ جو ایمان نصیب ہوا اسے قائم رکھنے کے لیے، جو یقین حاصل ہے اس میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے، جو تعلق اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بن گیا ہے اسے روشن، مضبوط اور ہمیشہ استوار رکھنے کے لیے دین کا ایک شعبہ ہے جسے عبادات کہتے ہیں۔ تمام عبادتیں اسی ایک شعبے میں آتی ہیں۔ ہر فرد، ہر شخص اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، عبادت کے نتیجے میں اپنے دل کو روشن کرتا ہے، اپنا تعلق رب العالمین سے مضبوط کرتا ہے اور اپنا یقین
دنیا اور آخرت کے ساتھ مزید قوی کرتا ہے، اسی کو قرآن نے فرمایا وَزَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یقین کی کیفیت مضبوط تر اور پختہ تر ہوتی رہتی ہے، شکوک و شبہات سے اور تشکیک سے بالا تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنیادی عقائد میں سب سے مضبوط عقیدہ توحید باری اور رسالت کے بعد آخرت کا ہے، اور آخرت پہ قرآن حکیم نے اصرار کیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر پختہ یقین ہی ایمان کی دلیل ہے۔ آخرت محاسبے کا دن ہے، اور حقیقی زندگی یوم حشر کے بعد شروع ہوگی۔ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، موت سے لے کر قیام حشر تک کا وقفہ ایک ایسا کیمپ ہے جو دو منزلوں کے درمیان ہے، جس میں آگے جانے والے پیچھے آنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو کچھ برزخ میں کسی کو پیش آ رہا ہے وہ ایک طرح سے اس کے سٹیٹس اور اس کے درجے اور اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق وہاں اس کی رہائش ہے۔ اگر کسی کے ساتھ سختی ہو رہی ہے تو اس نے اپنے آپ کو ایسا ہی ثابت کیا دنیا میں، اگر کوئی وہاں آرام سے ہے تو اس نے دنیا میں اطاعت کا راستہ اختیار کیا، جس درجے کی اس کی اطاعت تھی اس درجہ وہ آرام سے ہے۔ لیکن جب محاسبے کا دن آئے گا تو اس کے بعد جو عذاب ثواب ہوگا اس کی کیفیت اس سے کہیں شدید اور وہ اجر کی صورت میں ہوگا۔ یہ ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے۔ اب ٹرانزٹ کیمپ میں ایک قیدی بھی رکھا جاتا ہے، ایک سپاہی بھی رکھا جاتا ہے، ایک جیسیو بھی رکھا جاتا ہے، اور ایک آفیسر بھی رکھا جاتا ہے۔ تو ٹرانزٹ کیمپ میں یا وقتی طور پر جہاں ٹھہرایا جاتا ہے اگلی منزل کے انتظار میں، وہاں ان کے درجے کے مطابق ان کی رہائش کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہی عذاب و ثواب قبر ہے۔ جب عرصہ محشر ہوگا تو ان چیزوں کا جب حساب ہوگا، اللہ کے بندے نے اللہ کو کتنا مانا، اس کی کتنی عبادت کی، عبادت میں کتنی کوتاہی ہو گئی، کتنی کمی رہ گئی، اس کے بارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ میرا اور میرے بندے کا ہے، اور اس میں جتنی بھی کوتاہی ہو میں معاف کر دوں تو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک شرط اس پہ لگائی کہ جس میں ایمان ہی نہ ہوگا اور دنیا سے جو ایمان ضائع کر کے مرے گا میں اسے معاف نہیں کروں۔ یہ اس نے اپنی طرف سے شرط عائد فرما دی، ورنہ کوئی دوسرا اس ذات پر کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ اب اگر ایمان ضائع نہیں کیا لیکن عبادات بڑی ضائع کی تو وہ فرماتا ہے یہ میرے کرم کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ زندگی بھر میں کسی کی ایک تسبیح قبول ہو گئی، ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ کا سبحان ربی العظیم، ایک تسبیح قبول ہو گئی، اس کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کریم اسے عذاب سے مغفرت عطا فرمائے۔ یہ ہے انتہائی اہم شعبہ دین کا، اور اس پر مدار نجات ہے۔ لیکن کیا
دوسرا شعبہ کیا ہے اور اس کا مدار کس پر ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا شعبہ ہے جو تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ۔ دنیا میں جہاں انسان رہتا، انسان مدنی الطبع ہے، یعنی مزاجن مل جل رہنے کا خوگر ہے، مل جل کر رہنے کا، آبادیاں بنا کر رہنے کا، ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ دوسرے جاندار ہیں، کسی نے جوتا نہیں بنوانا، کسی نے لباس نہیں سلوانا، کسی نے کسی سے راشن نہیں خریدنا، کسی نے کسی سے گھر نہیں بنوانا، ہر کوئی اپنی اپنی بسر کر رہا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ کریم نے مدنی الطبع پیدا فرمایا، مل جل کر رہنے کا، ایک دوسرے سے مدد لینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور اس طرح ایک معاشرہ ترتیب پاتا۔ اب اس معاشرے میں توازن قائم رکھنے کے لیے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے جو حقوق و فرائض کی نگہداشت کرتا ہے، بناتا نہیں۔ حقوق بھی اللہ نے دیے ہیں، فرائض بھی اس کی طرف سے۔ قانون اللہ کا ہوتا ہے، مالک الملک کا ہوتا ہے، نصاب اس کا ہوتا ہے، ضابطے اس کے ہوتے ہیں، اور ایک ادارہ بنتا ہے جسے ہم حکومت کہتے ہیں۔ وہ ادارہ ذمہ دار ہوتا ہے ان حدود پر بندوں سے پابندی کرانے۔ اگر کوئی ان حدود کو توڑتا ہے تو بعض جرائم پر اللہ کریم نے سزا اپنی طرف سے مقرر کر دی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے ان سزاؤں کو بھی حدود ہی کہتے ہیں۔ مثلا کسی پر قتل ثابت ہو جائے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کسی پر زنا ثابت ہو جائے اسے سنگسار کیا جائے گا، چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ڈاکت ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ اور ایک پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ یہ حدود ہیں جو اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ اس میں حکومت یا ادارے کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ شہادتیں مہیا کرے، اور اگر شہادتوں سے جرم ثابت ہو جائے تو سزا مقرر کرنا قاضی یا مجسٹریٹ یا جج یا حاکم کے اختیار میں نہیں ہے۔ سزا اللہ نے مقرر کر دی اور اس پر عمل ہوگا۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی حدود متعین نہیں ہیں، جو چھوٹے درجے کے جرائم ہیں، ان کے لیے قاعدے اور ضابطے موجود ہیں، کتاب اللہ میں بھی، سیرت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی، اور اس روشنی میں متعلقہ قاضی یا متعلقہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے ایک شعبہ اسلام کا۔ جب میدان حشر قائم ہوگا تو اس دوسرے شعبے کے بارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوتاہیاں ہوں گی تو وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ ان لوگوں سے معاف کرانا ہوں گی جن کے حقوق آپ کی وجہ سے ضائع ہوئے، جن کو آپ نے ایذا دی، یا جن کے حقوق کو تلف کیا۔ اب یہ ان کی مرضی، آپ کو مفت میں معاف کر دیں۔ اگر وہ کہیں مفت میں معاف نہیں کریں گے تو پھر جس نے حق ضائع کیا ہوگا اس کی نیکیاں اس حق کے بدلے اس کو دی جائیں گی جس کا حق ضائع ہوا۔ اگر اس سے بھی اس کی نیکیاں کم ہیں اور خلا پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کی خطائیں اس پر لادی جائیں گی۔ تو ایک لمبا پروسیس ہوگا جس میں رب العالمین رائی برابر کسی پر زیادتی گوارا نہیں فرمائیں گے، ہر ایک کو اس کا حق دلایا جائے۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے وہ اس سے الگ نہیں ہے، چونکہ عبادات سے تعلق باللہ میں مزید جلا آتی ہے،
اور یہ معیار بنا دیا ہے قرآن حکیم نے کہ جس کا جتنا تعلق رب العالمین سے زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا وہ بندوں کے حقوق کا محافظ بنتا چلا جائے گا۔ یہ جو ہمیں ایک عام واعظ یا عام مولوی سنا دیتا ہے یہ بات کہ یہ نماز روزہ ادھاری مزدوری ہے اور اس کی اجر آخرت میں ملے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ادھاری مزدوری نہیں ہے، اس کا نقد اجر ملتا ہے۔ ایک نقد اجر تو اس کا وہ کیفیت ہوتی ہے جو نماز میں حضوری کی شکل میں نصیب ہوتی ہے۔ اس کا اجر جب کوئی زمین پہ سر رکھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پہ جو سر رکھتا ہے وہ سر عرش عظیم پہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے، اور اس کو محسوس کرنا، اس کیفیت کو پانا، اس کے ذوق میں ڈوب جانا، یہی ایک بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ لیکن ایک اجر اس کا عملی زندگی میں آتا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی عبادت بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے۔ معاشرے میں جتنا بگاڑ ہوتا ہے اس کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بے حیائی۔ جس معاشرے میں حیا نہیں رہتی، شرم و حیا کی حدود نہیں رہتی، چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں رہتا، ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اور فوش کلامی یاوہ گوئی رواج پاتی ہے، اس میں لوگ ایمان سے خالی اور اللہ کے باغی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بغاوت الہی پھر انہیں دوسروں کے حقوق روندنے پہ آمادہ کرتی ہے، اور یوں اللہ کے بندوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں۔ تو نماز کا یا عبادت کا، نماز تو ویسے میں نے کہہ دی، دراصل نماز ہمارا اپنا لفظی نہیں ہے، یہ غلط العام ہو کر چونکہ مروج ہو گیا ہے ترجمے میں، لوگوں نے صلاۃ کے ترجمے میں نماز لکھا گیا تو غلط العام ہو کر رواج پا گیا، ورنہ نماز کی اصل یہ ہے کہ آگ پوجنے والے آتش پرست جو ہوتے تھے وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے تھے، اور ہماری جو عبادت ہے اس کا نام قرآن نے صلاۃ رکھا ہے۔ صلاۃ میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں۔ تو صلاۃ جو ہے یا اللہ کی عبادت جو ہے اس میں آپ نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا تلاوت کلام پاک کی کرتے ہیں، تو اس کا ایک اجر عملی زندگی میں آتا ہے۔ ایک تو وہ کیف ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، سجدہ کرتے ہوئے آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اللہ کے روبرو ہوں۔ دوسرا جو اجر ظاہر ہے یہ تو دل کی بات ہے، کیفیت کی بات ہے، میرے حال سے آپ واقف نہیں، آپ کے حال سے میں واقف نہیں، ہر بندے کا حال رب العالمین کے ساتھ الگ ہے، اپنا ہے۔ لیکن دوسرا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت الہی بے حیائی سے روک دیتی ہے اور منکر سے، برائی سے روک دیتی ہے۔ معاشرے کی ساری خرابیاں ان دو لفظوں میں آ جاتی ہیں، بے حیائی اور برائی۔ تو ادھاری مزدوری نہیں ہے بلکہ اس کا نقد اجر ملتا ہے۔ تو گویا اگر ہم لوگوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سجدے بے ذوق اور نمازیں بھی خلوص سے خالی ہیں، اور عبادات کا بھی ہم نے محض ڈھونگ رچا رکھا ہے، ان پر پھل نہیں لگ رہا۔ ہم بڑے قیمتی پودے آ کر لگاتے ہیں، تجربہ ہے میرا، میں نے خود لگائے، پھر ان میں سے بعض ایسے نکلتے ہیں جوان ہو کر وہ پھل نہیں دیتے، تو ہم نے بڑے دور سے منگائے، قیمت دے کر منگائے،
اپنے ہاتھ سے زمین میں لگائے، انہیں پانی دیتے رہے، کھاد دیتے رہے، جب پھل نہیں دیتے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں وہ کھیڑ کر آگ جلا دی جائے ان کے، اور ان کی جگہ دوسرا لگائے۔ وہ ساری محنت جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس زمین کے ٹکڑے کو اس سے نجات دلائی جائے۔ تو بے ثمر چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ چمٹ کر کوئی زندگی ضائع نہیں کرتا۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر عبادت میں اثر نہیں تو عبادت چھوڑ دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر عبادت میں عملی اثر نہیں آ رہا تو ہم اپنی عبادت پہ نظر ثانی کریں کہ کہاں کمی رہ گئی، کہیں میرے عقیدے میں کوئی خامی ہے، کہیں میرے نظریات میں کوئی کمی ہے، کہیں میرا طریقہ وضو کا یا ادائیگی کا سنت کے منافی ہے، کہیں الفاظ میں کوئی ہیر پھیر ہے، میں تسبیحات صحیح نہیں پڑھ، کیوں، کیا، کہاں کمی ہے، یا کوئی بد پرہیزی کر رہا ہوں، میں نے حرام کھا لیا ہے کہ میری نماز اور سجدے ذوق سے خالی ہو گئے، میں نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے، میں نے کسی سے دھوکہ کیا ہے، کیا ہوا مجھ سے کہ میرے رکوع و سجود میں نہ وہ گرمی رہی، نہ وہ جوش رہا، نہ وہ جذبہ رہا، نہ وہ سکون رہا، کیوں نہیں رہا؟ اب حضرات یہ تصویر ہے اسلام کی، اس میں سے جہاں سے کوئی باہر نکلے گا، رب جلیل فرماتے ہیں مومنین کو خطاب فرماتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کوئی پلو کوئی کونا تمہارا اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی قدم تمہارا باہر رہا تو وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقوش کف پاپ پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکومتیں دیں، سلطنتیں دیں، ریاستیں دیں، اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور جو ایک تاریخی حقیقت ہے، کیسے عجیب لوگ تھے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کے فضائل جب لکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر وہ جگہ افضل ترین ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے پوری زمین پھیلائی گئی، یہ مرکز ہے زمین کا اور مابعث ہے تجلیات باری کا، لیکن مدینہ منورہ کی زمین کا وہ حصہ جو جسم اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو رہا ہے وہ اس سے افضل ہے۔ مدینہ منورہ کا، خاک مدینہ کا اور ریاض الجنہ کا وہ حصہ جہاں حضور استراحت فرما ہے، اور جس میں اطہر سے جو حصہ مس کر رہا ہے وہ فرماتے ہیں اس بیت اللہ والے خطے سے وہ افضل ہے۔ اور پھر فضائل میں لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہاں آدمی بالآخر دفن ہوتا ہے۔ تو مدینہ منورہ کتنے اکابر صحابہ کا مدفن ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ مٹی ہے جس سے اللہ نے وہ وجود بنائے جنہیں محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے چن لیا۔ یعنی کیسے عجیب لوگ تھے کہ جن کے حوالے سے وہ خطہ معزز و معتبر و مکرم ہو جاتا ہے۔ یہ
یہ صحابہ کی کرامت ہے، کیسی عجیب بات ہے، یہ زندہ کرامت ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی کہ زمین کا جو خطہ صحابہ کبار نے فتح کیا اور جہاں ان لوگوں کے قدم لگے، نقوش کفش پا لگے جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ براہ راست رفیق سفر تھے، 1400 صدیاں بیت گئیں، وہ حصے کافروں کے تسلط میں نہیں گئے۔ یہ مسلمان ریاستوں کی بقا کا سبب آج کی حکومتوں اور آج کے عوام کی جرت نہیں ہے، یہ کرامت ہے ان مقدس قدموں کی کہ جس زمین پر وہ پڑے وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہتی۔ ورنہ آج مسلمان کیا ہے؟ آج مسلمان سارے کا سارا اسلام سے خارج ہے۔ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور آج مسلمان سارے کا سارا باہر کھڑا ہے۔ آج مسلمان کا معاشی نظام اس نظام پر استوار ہے جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جو سود پر رہے گا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب لاشیں گرتے ہیں وطن عزیز میں، کتنے ظلم کی بات ہے کہ ملک کا نام پاکستان اسلامی ریاست عقیدے کے نام پر بنی اور ایک فرد 14 کروڑ میں ایک فرد ایسا نہیں جو محفوظ سمجھے اپنے آپ کو۔ کسی بیٹی کی عزت، کسی ماں کا پیار، کسی باپ کا بڑھاپا جبر کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ کیا یہ اسلامی ریاست؟ لیکن کیوں؟ ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، سیاستدانوں کی بدماشی ہے، علماء کی اور مولویوں کی غلطی ہے، انہوں نے فرقے بنا دیے، یہودیوں کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، مغرب کی سازش ہے، ہندو دہشت گردی کرتے ہیں اور راہ کی سازش ہے۔ یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن سب باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ و اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑ رکھی۔ جنگ میں مختلف ہتھیار آزمائے جاتے ہیں، جنگ میں ہوائی حملے بھی ہوتے ہیں، جنگ میں ٹینک بھی فائر کرتے ہیں، جنگ میں توپیں بھی چلتی ہیں، جنگ میں بندوق کی گولی بھی آتی ہے۔ ہندو اگر ہے، اگر یہودی ہے، اگر عیسائی ہے، اگر مغرب ہم پر زیادتی کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بغاوت کے نتیجے میں یہ مختلف ہتھیار ہیں جو ہم پر چلائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا جواب دیتے رہیں گے لیکن اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو ہم ان کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہم دے بھی نہیں رہے۔ ہم دن بدن غلام ہوتے جا رہے ہیں، جہاں سے جوتے پڑتے ہیں انہی سے خیرات مانگتے ہیں۔ جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کے جھوٹے اور اترے ہوئے کپڑے پہننا اپنی شان سمجھتے ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان سے خیرات مانگنا اپنی شان سمجھتے ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان سے سود پر قرض لینے والی حکومت کامیاب حکومت کہلاتی۔ کیا فلسطین میں قتل و غارت بند ہو جائے گی؟ کیا کشمیر کے مظلوم ظلم سے نجات پا جائیں گے؟ کیا پاکستان میں دہشت گردی، عصمت دری اور ڈاکے ختم ہو جائیں گے؟ یہ سود کھا کر اس ظالمانہ نظام کے تحت ہم جسے عدل کہتے ہیں اور جسے عدالت کہتے ہیں، ہماری عدالتوں میں عدل اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کا نہیں ہے، بلکہ انگریز کا بنایا ہوا نو آبادیاتی نظام ہے، اور ایسا گھٹیا قانون عدل ہے جو خود انگریز کے ملک میں رائج نہیں تھا، صرف غلاموں کے لیے تھا۔
انگریز کے زمانے میں بھی کسی انگریز پر مقدمہ چلتا تو وہاں برطانیہ جا کر چلتا تھا کہ وہ آزاد ملک کا شہری ہے اور آزاد ملک کے قانون کے مطابق مقدمہ چلے گا. ہندوستان کے قانون کے مطابق کسی انگریز حاکم پر مقدمہ نہیں چلا کرتا تھا. ہم اس سے چمٹے ہوئے ہیں اور اسی کو عدالت کہتے ہیں. اور عدل کا یہ عالم ہے کہ چند ٹکوں میں انصاف خریدا جاتا ہے. سب سے نچلی عدالت سے لے کر سب سے اعلی عدالت تک صرف پیسے کی حکمرانی ہے، دولت کی حکومت ہے اور دولت سے انصاف خریدا جاتا ہے. جو خریدا اور بیچا جائے وہ انصاف ہوتا. ہماری ہر ادا، ہمارا ہر ضابطۂ حیات، ہمارا ہر لائحہ عمل شیطان کا نقش قدم ہے اور اللہ سے بغاوت ہے. اور حد یہ ہے کہ اس سارے عالم میں اور اپنے اس کردار کے ساتھ ہم اس کرم کی توقع رکھتے ہیں جو صحابہ کرام پر ہوا کرتا تھا. یعنی اللہ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک الملک ہم پر وہی کرم فرما جو اپنے ان بندوں پہ فرمایا کرتا تھا. بھلا ان بندوں کا معیار کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارا ہیں بدر میں، 313 اللہ کے بندے ساتھ ہیں، کچھ ان میں بچے ہیں اور کچھ بوڑھے. 2 بچے جن کے ہاتھوں ابو جہل جیسا عظیم کافر قتل ہوا، مدینہ منورہ کے 2 نوعمر مجاہد تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے لیے انتخاب فرما رہے تھے لوگوں کو، تو ان میں سے ایک کا انتخاب ہو گیا اور دوسرے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری عمر کم ہے، تمہیں اس دفعہ ساتھ نہیں لے جائیں گے. تو وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ عمر کم ہے تو کیا ہوا، یہ میرا ساتھی ہے، دوست ہے، جسے بھائی ہے، جسے آپ نے پسند فرما لیا، میں اس سے تکڑا ہوں، لڑائی میں تو قوت سے کام ہوتا ہے اور میرے ساتھ اسے کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں اس سے تکڑا ہوں. آپ نے اس کی یہ دلیل پسند فرمائی، فرمایا اچھا کشتی کرو. تو اس کے کان میں اس کی منت کی کہ خدا کے لیے گر جانا، مجھے بدر جانا، تم اس میں اپنی ہتک محسوس نہ کرنا، گر جانا کہ مجھے بدر جانا ہے. اور بدر میں چند لوگوں کے پاس لباس تھا، اکثر کے پاس 2 انسلی چادریں تھیں، ایک اوپر اور ایک تہبند، اور بعض کے پاس 1 انسلی چادر تھی جسے کمر کے گرد لپیٹ کر انہوں نے گردن پہ گرا دے دی تھی. 5 کھجوریں دن بھر کی غذا تقسیم ہو رہی ہیں اور حضور تقسیم فرما رہے ہیں. 6 زریں، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں اور چند تیر کمان یہ اسلحہ ہے. لیکن جب دعا فرمائی محمد الرسول اللہ نے صفیں بنوا کر عریش بدر میں، تو ایک جملہ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں سارے کا سارا اسلام لے آیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 313 بندے لے آیا ہوں. ارے فرد کا فلسفے میں ڈھل جانا کوئی بات بھی ہے، اور ایسا ڈھل جانا کہ افراد کو محمد الرسول اللہ کہیں، یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے. مسلمانی یہ ہے کہ فرد کی اپنی شناخت گم ہو جائے اور اسلام کے فلسفے میں ڈھل جائے، یہ مسلمانی ہے. فرمایا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کی طرف سے جا کر لڑو. میں نے ایک مولوی صاحب کو یہ فرماتے سنا کہ بدر کی جنگ تو جی عام جنگ تھی، چلو 313 1000 سے لڑ کے تلوار کی لڑائی تھی، کیا ہوا، آج تو ایٹمی دور ہے. لیکن میرے بھائی تم یہ بھول جاتے ہو 313 صرف 1000 سے نہیں لڑے تھے، پوری دنیا میں ایک فوج تھی، 313 ایک طرف اور سارا زمانہ دوسری طرف تھا.
صرف 1000 نہیں تھے، 1000 تو میدان بدر میں تھے، ان کی پشت پر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک روئے زمین کا سارا کفر تھا۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے لرزہ پر اندام ہوتے ہیں کہ ہندوستان کو کچھ کہیں گے تو روس ناراض ہوگا، اسرائیل پر پتھر پھینکیں گے تو امریکی فوج آ جائے گی۔ اہل مکہ کے ساتھ بھی کیسر و کسریٰ کے رابطے تھے، پوری دنیا کفر ان کی پشت پر تھی مولانا۔ وہ نہ لڑ سکے اس لیے کہ ان کا مقابلہ اسلام سے تھا۔ سامنے جو کھڑے تھے انہیں اللہ کا رسول اسلام قرار دے رہا ہے، اور آج ہم اپنے آپ کو خود مسلمان قرار نہیں دے سکتے۔ بے بھی تفاوت را از کجاست تا به کجا۔ آج ہم اپنے امراض کا علاج میر نے کہا تھا، میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ آج ہم جس کفر کی غلامی میں آ کر رسوا ہو رہے ہیں اسی کفر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آج تو ہمیں اللہ کو پکارنا بھی بھول چکا ہے، اور حرام کھانے والے کے منہ سے اللہ کے لیے صدا کب نکلے؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم سود نہیں کھاتے الحمدللہ، لیکن سب نہیں یہ کہہ سکتے۔ ایک تو ایک حکومت سود بند نہیں کرتی، ایک بات اور بھی ہے، کھانے سے ہم بھی باز نہیں آتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا سرمایہ بینک میں بلا سود ہے؟ حکومت یہ تو نہیں کہتی کہ ضرور سود لو، ہم بھی کھانے سے باز نہیں آتے، ہمیں بھی بہانے چاہیے۔ اور مسلمان میں موج یہ ہے کہ وہ اس پر جواز بھی چاہتا ہے کہ اسے حلال بھی سمجھا جائے۔ تو حضرات گرامی، بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے پارے میں آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم پر عذاب نازل ہوا، اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً وَالْخَنَازِيرَ، میں نے انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ مفسرین کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابہ کرام سے لے کر بعد کے مفسرین، اللہ سب پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے، تفسیروں میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اور انہیں اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑا کر، باقی 6 دن شکار کیا کرو، لیکن ایک دن سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ہیلا ایجاد کیا، جس طرح آج ہم سود جائز قرار دیتے ہیں، نالیاں بنا کر آگے گڑھے بنا دیے، سمندر کا پانی ان میں چلا جاتا اور ہفتے کو مچھلیاں کنارے پہ آ جاتی، تو وہ اس نالیوں سے گزر کر وہ گڑھے بھر جاتے، تو پیچھے سے وہ نالیاں بند کر دیتے کہ ہم مچھلیاں تو نہیں پکڑتے، پانی روک رہے ہیں، اور پھر بعد میں انہیں پکڑتے۔ تو 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اس کے جواز کے قائل تھے اور وہ کرتے تھے، دوسرے وہ جو اس کے جواز کے قائل بھی نہیں تھے اور وہ کرتے بھی نہیں تھے، لیکن وہ الگ ہو گئے، روکتے نہیں تھے کہ جو کرتا ہے خود بھگت لے گا، ہم نہیں کرتے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کیا کرتے تھے کہ یہ ظلم ہے اور یہ مت کرو۔ جب عذاب آیا تو 3 نہیں 2 لوگ ملتے ہیں، ایک وہ ہے ہی، ظلم کو ظلم نہ کہنا اس سے بڑا ظلم ہے۔ پوری قوم کو کافروں کی غلامی میں رکھنا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس ظلم کو ظلم نہ کہنا اور اس کے لیے احتجاج نہ کرنا اس سے بڑا ظلم ہے، جو ہم گزشتہ 53 برسوں میں نہیں کر سکے۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ، اللہ نے جنہیں حکومتیں دی ہیں وہ حکومت کریں، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں
اپنی بات کرنے کا شرف عطا کر دیا، یہ ہمارے لیے حکومتوں سے بڑا اعزاز ہے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم برائی کو برائی نہ کہیں اور عدالت اور انصاف اور حق کا مطالبہ نہ کریں تو پھر ہم بھی ویسے بلکہ ان سے بڑے مجرم بن جاتے ہیں۔ یہ حق ہے 13 کروڑ مسلمانوں کا، جنہوں نے قربانیاں دیں، عزتیں نیلام کرائیں، گھر بار چھوڑے، ہجرتیں کیں، اور ان لوگوں کا جن کے بیٹے اس ملک کی حفاظت میں شہید ہوئے، جن کے بھائی اس ملک کی حفاظت میں شہید ہوئے، ان بچوں کا جن کے باپ سرحدوں پر رہ گئے اور وہ یتیم ہو گئے، ان بیواؤں کا جن کے شوہر قربان ہو گئے اس ملک پر، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہمیں اسلامی نظام دو، اور نہیں دو گے تو کافرانہ نظام میں زندہ رہنے سے ہمارے لیے موت بدرجہ اتم بہتر ہے۔ اگر ہم زندہ رہ کر سرخرو نہیں ہو سکتے تو مر کر تو سرخرو ہو پائے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ حکومت کیوں آئی؟ آخر حکومت اپنے آنے کا کیا جواز رکھتی ہے؟ یہی کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لہذا نواز شریف کو جیل میں بند کر دو، اس کی حکومت میں زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کی جگہ جنرل صاحب آ جائے تو جنرل صاحب نے آ کر زیادتی 10 گنا بڑھا دی۔ نواز شریف کے زمانے میں 22 روپے کلو چینی تھی، آج 50 روپے ہو گئی، اندازہ کر لیں۔ 200% گندم کا ریٹ بڑھ گیا، آٹے کا ریٹ بڑھ گیا، بے روزگاری پہلے سے بڑھ گئی، ظلم پہلے سے بڑھ گیا، ڈاکے پہلے سے بڑھ گئے، رشوتیں پہلے سے بڑھ گئی۔ تو کیا یہ صرف موج میلہ کرنے آئے تھے؟ اگر برائی ختم کرنے آئے تھے تو کسی ایک برائی کا نام تو لیا جائے جو کم ہوئی ہو، کم از کم اسی معیار پہ رہ گئی ہو جو اس زمانے میں تھی۔ یہاں تو گزشتہ نصف صدی میں ہر آنے والے نے برائی کو رواج دیا، اور یہ مشائخ کا ملک، علماء کا ملک، مجاہدین کا ملک، غازیوں کا وطن، شہیدوں کی سرزمین، کیا ہمیشہ نظام کفر کی غلامی میں رہے گی؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز وقت آ گیا ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے۔ ہمیں جینا ہے تو اسلام کے ساتھ، نہیں تو ہمیں اسلام کے ساتھ مرنے سے کوئی نہیں روک سکے۔ کوئی بغاوت نہیں ہے، کسی سے جھگڑا نہیں ہے، کسی دینی یا سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کی بات ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ یہ کسی فرقے کی، کسی طبقے کی، کسی فقہی اختلاف کی، کسی سیاسی اختلاف کی بات نہیں ہے، بات ہے کفر اور اسلام کی، بات ہے ظالم اور مظلوم کی، بات ہے عدل اور ظلم کی، اور انشاءاللہ العزیز ہم عدل کی وکالت کریں گے، عدل کا مطالبہ کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ کرے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب ہو، ملک کو اسلامی نظام دیں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنت ادا فرمانی ہو تو والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع